جی السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ریس ریلیشنز میں مطلب مختلف قوموں کے لوگ جو آباد ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں، ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی۔ آم، اس کے لیے تھوڑا سا امریکہ کی ہسٹری پہ جانا پڑے گا۔ امریکہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ پہلے سلیوری جو تھی وہ لیگل تھی 1864 تک۔ آ، کولمبس کے آنے کے بعد سے لے کر جو یورپین اقوام تھی، ان کے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوتے تھے اور اپنے ساتھ جو افریقہ سے سلیوز تھے وہ لے کے آتے تھے شروع شروع میں، اور پھر بعد میں سلیو ٹریڈ افریقہ سے شپ بھر کے بھی آتے تھے سلیوز کے۔ تو اس کی وجہ سے سلیوری جو تھی وہ بہت عام تھی، عام طور پہ ساؤتھ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ساؤتھ کا علاقہ ہے اس میں، کیونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب امریکہ آزاد ہوا ہے، جس کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا، تو اس وقت ایک مسئلہ تھا کہ اب ملک تو آزاد ہو گئی، یہ سلیوری کا کیا کرنا ہے، ان کو جو سلیوز ہیں ان کو آزاد کر دیں سب کو، یا کیا کریں۔ تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بعض جو اسٹیٹس جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں الحاق کری تھی، ان کے جو لیڈرز تھے ان کے اپنے سلیو تھے، تو وہ اس معاملے پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے۔ بہت سے کمپرومائز ہوئے ہیں لیکن سلیوری پہ کمپرومائز نہیں ہوئے۔ تو جب وہ نیا ملک بن رہا تھا تو انہوں نے پھر آخر میں اسی چیز پہ کمپرومائز ہوا کہ بھئی جس ریاست میں سلیوری لیگل رکھنا چاہتے ہیں لوگ تو اس میں لیگل ہوگی، اور جس میں نہیں رکھنا چاہتے اس میں لیگل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لکھا گیا، اور یہ مسئلہ تقریباً 60 70 سال یوں ہی چلتا رہا کہ کچھ اسٹیٹس میں لیگل تھی سلیوری اور کچھ اسٹیٹس میں لیگل نہیں تھی، انٹل 1864 جب کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے نئی نئی بنی تھی اس وقت، بالکل پاپولر پارٹی نہیں تھی، لیکن ایک اپسیٹ ہوا کہ ابراہم لنکن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا، اور اس کا منشور یہ تھا کہ ہم نے سلیوری ختم کرنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں۔ تو جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو ساتھ ہی جو جن اسٹیٹوں میں سلیوری لیگل تھی انہوں نے اعلان کر دیا بغاوت کا فیڈرل گورنمنٹ کے بعد، اور اپنے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ سے علیحدہ کر دیا، اور ایک نیا ملک بنایا جس کا نام رکھا کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور ایک سول وار شروع ہوگی آپس میں یونین یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور کنفیڈریٹ اسٹیٹس کی، جس میں تقریباً جو ہیں آدھی اسٹیٹس ایک طرف ہوگی، آدھی اسٹیٹس ایک طرف ہوگی۔ تو یہ جنگ 4 سال جاری رہی اور اس میں لاکھوں لوگ مر گئے، لیکن بالآخر یونائٹڈ اسٹیٹس کو فتح ہو گئی اور سلیوری ختم ہو گئی۔ تو جو کالے تھے وہ ظاہری بات ہے آزاد ہو گئے، لیکن جو ابراہم لنکن ہے اس کی فوراً ہی وہ اس جنگ کے بعد قتل ہو گیا۔ تو جو اس کے بعد پریزیڈنٹ یا کانگریسز آئی ہیں انہوں نے جو ساؤدرن اسٹیٹس تھی جہاں پہ سلیوری پہلے لیگل تھی، ان کو کچھ قوانین اپنی مرضی کے بنانے کی اجازت دی، جس میں کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈسکریمنیٹو لاز بنائے۔ مطلب جس میں جیسا کہ ایک قانون تھا جس کو کہتے تھے سیپریٹ بٹ ایکول، کہ جو جو چیزیں ہوں گی وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی دونوں کی، کالوں کی اور گوروں کی، لیکن برابر میں ہوگی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ علیحدہ تو ہوگی لیکن برابر نہیں ہوئی۔ مطلب گوروں کے اسکول اور کالوں کے اسکول علیحدہ تھے، گوروں کی دکانیں اور کالوں کی دکانیں علیحدہ تھی، ریسٹورنٹس میں سیٹس علیحدہ تھی، بس میں گورے آگے بیٹھتے تھے، پیچھے کالے پیچھے بیٹھتے تھے، اور اگر کوئی گورا آ گیا تو کالے کو اپنی سیٹ دینی پڑے گی۔ اس طرح کے قوانین تھے، یہاں تک کہ پانی پینے کی جگہ بھی جو ہے وہ دونوں کی علیحدہ علیحدہ تھی۔ تو یہ سلسلہ 100 سال تک چلتا رہا، 1960s تک جا کے تو پھر سول رائٹس موومنٹ شروع ہوئی۔ 1960 بہت پرانی بات نہیں ہے۔ سول رائٹ موومنٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے مارٹن لوتھر کنگ، انہوں نے حصہ لیا۔ تو ایک پیسفل موومنٹ تھی، اور اس کے بعد یہ سول رائٹس کے لا بنے گے جس میں یہ قوانین بنے کہ آپ کسی کے اوپر کسی کی نسل کی وجہ سے کوئی قانون علیحدہ نہیں بنا سکتے، یا سیپریٹلی نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ تو یہ قانون تو بن گئے، لیکن جو ساؤتھ کی جو اسٹیٹ تھی جو سینکڑوں سال سے یہ نسلی امتیاز کرتی تھی، ان کے لیے اتنا ایزی نہیں تھا کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نے قانون بنا دی تو وہ مان لیں۔ تو وہاں پہ پھر باقاعدہ جبرن فیڈرل گورنمنٹ نے فوج بھیج کے تو اپنے قوانین کو لاگو کروایا۔ مطلب بعض جگہ پہ ایسے تھا کہ جب کالے طالب علم ان یونیورسٹیز میں جانا شروع ہوئے جہاں پہ گورے جایا کرتے تھے، تو بہت سخت مزاحمت تھی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی فوج بھیجی اپنے قوانین کو لاگو کروانے کے لیے کہ ان کو روکا نہ جا سکے اور ان کی جان کی حفاظت ہو ان کالوں کی جو ان یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ تو
اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ قوانین بہت مضبوط ہوئے ہیں، اور قانونی طور پہ اب امریکہ میں یہ کام کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ بہت سے لا سوٹس ہو جاتے ہیں. بہت سی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جن کا کام ہی ہے یہ دیکھنا کہ کوئی بزنس یا کوئی بھی ادارہ ان قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. تو اب یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے. اتنے سے ٹائم میں اس سے زیادہ تفصیل سے میں بتا نہیں سکتا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں صرف اب کالے اور گوری قوم نہیں ہے، بلکہ 1960s کے بعد بہت سے ایشینز آ کے آباد ہوئے ہیں، اور ساؤتھ امریکہ سے جو اسپینش سپیکنگ لوگ ہیں وہ آباد ہوئے ہیں. بلکہ وہ کیونکہ امریکہ کے اتنے نزدیک ہیں یہ ملک، میکسیکو اور باقی کے جو ساؤتھ امریکن ملک ہیں، کہ وہاں سے اتنی ایمیگریشن ہوئی ہے کہ اب کالے سب سے بڑی منارٹی نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے، بلکہ سب سے بڑی منارٹی جو ہے وہ لاٹینوز یا میکسیکن، مطلب ساؤتھ امریکنز کی ہے، جو کہ وہاں سے آ کے آباد ہوئے ہیں. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ امریکہ میں تناسب کیا ہے مختلف ریسز کا. تو یہ اب آپ کے سامنے چھوٹا سا گراف ہے. اس وقت جو اوپر آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ پاپولیشن بائی ریس اینڈ ایتھنیسٹی ان 2018، اس میں 60% گورے ہیں اس وقت ٹوٹل آبادی کا، 40% دوسری اقوام ہے، مطلب 18% جو ہے وہ ہسپینک اور لاٹینوز، جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساؤتھ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کی بعض کا جو ہے وہ پہلی نسل ہے ان کی امریکہ میں، بعضوں کی دوسری اور تیسری نسل بھی ہیں. تو یہ 18% وہ ہیں، 13% کالے ہیں، اور 6% ایشینز. ایشینز میں چائنیز، پاکستانی، انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی اور جتنی بھی ایشین اقوام ہیں ان میں، اور 2% جو ہیں باقی کی اقوام ہیں مختلف، جن کا ذکر نہیں ہے، یا ایک سے زیادہ نسل کے جو مکسنگ ہے وہ ہیں. اور باقی تھوڑے سے جو نیٹو امریکن ہیں اور نیٹو ہوائین ہیں، بالکل یہ 1-2% ہی بنتے ہیں. اور اس کے نیچے جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں اس میں جو بچوں کی پاپولیشن ہے اس وقت، مطلب جو نیکسٹ جنریشن ہے، اس میں آپ دیکھیں آدھے گورے ہیں اور آدھے باقی اقوام ہیں. اس میں آدھے گورے ہیں، 25% ہسپینک ہیں، اور 14% کالے ہیں، اور 5% ایشینز ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ تقریباً اب آدھی آدھی آبادی کا ہونے کا اندیشہ ہے بہت جلدی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ گوروں کی اتنی بڑی اکثریت ہے، اور اب معاشرہ بھی اتنا چینج ہو چکا ہے کہ اکثر جگہ پہ آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی سیگریگیشن والی بات نظر نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے کہ جو کالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ نسل در نسل غلام بھی رہے ہیں اور ہمارے خلاف قوانین بھی بنتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو جو قوانین تو بن گئے ہیں کہ برابری ہو جائے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ ہمیں برابر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں ہم برابر نہیں، اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ہمارے خلاف پولیس ڈسکریمنیٹ کرتی ہے، ہمارے خلاف جو امپلائرز ہیں وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے حالات بہت برے ہیں. تو اس میں اب آپ کو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹسٹک دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ہے اسٹیٹسٹک ہیں، یہ انکم کے حساب سے 2017، یہ مطلب 1959 سے لے کے تو 2017 تک مختلف اقوام کی اگر آپ دیکھیں گے. اب ایشینز کا انہوں نے شروع کیا 1985 سے ڈیٹا رکھنا. تو ایشینز کی انکم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کسی بھی ریس میں. اس کے بعد وائٹس کی ہے، اور اس کے بعد یہ جو نیچے ہے یہ ایوریج تمام ریسز کی ملا کے، اس کے نیچے ہسپینک کی اور کالوں کی سب سے کم انکم ہے. مطلب ہسٹوریکلی 1965 سے لے کے ابھی تک بھی کالوں کی انکم سب سے کم ہے، اور ایشینز کی انکم سب سے زیادہ ہے، مطلب سب سے زیادہ گوروں کی نہیں ہے. تو اب ایشینز میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اب یہ گراف ہے کہ کون سی جو ریس ہے یا کون سے جو ملک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی انکم. اب اس میں سب سے زیادہ انکم جو ہے وہ انڈین امریکنز کی ہے، جو انڈیا سے لوگ آئے ہیں ان کی فیملی انکم سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد فلپینوز کی ہے، تائیوانیز ہیں، سری لنکن ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں پاکستانی جو ہیں ان کی بھی انکم گوروں سے زیادہ ہے، اور ملائیشینز کی بھی زیادہ ہے،
اور ان میں گوروں کے بعد پھر کورینز کی، انڈونیشینز کی ہے. ایوریج جو ہے وہ یہ ہے 56,200. مطلب سب ایوریج سے اکثر ایشین اقوام کی زیادہ ہے، لیکن ایوریج سے کم اگر کسی ایشین اقوام کی ہے تو وہ ہے بنگلہ دیشی اور نیپالی. اس کے بعد ہسپینکس کی بھی ایوریج سے کم ہے، افریقن امریکنس کی سب سے کم انکم ہے. تو یہ جو ہے اور ایک طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ پرسنٹیج آف پاپولیشن ود بیچلر ڈگری. اب انڈین امریکن کی 70% پاپولیشن جو ہے ان کے پاس بیچلر ڈگری سے زیادہ ہے. اور جو اس میں بلیکس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بلکہ انڈین امریکن، کورین امریکن، فلپینو امریکن، جاپنیز امریکن، مطلب جو ایشین آبادی ہے وہ زیادہ کافی پڑھائی میں بھی آگے ہے. تو اس میں اب ایجوکیشن میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن ود دا پاپولیشن جو ایشینز ہے وہ ٹوٹل ایشینز کی ملا کے 50.1% جو پاپولیشن، آدھی سے زیادہ پاپولیشن کے پاس بیچلر ڈگری ہے. اور وائٹس کی 37% اور بلیکس کی 25% اور لاتینوز کی 9.8% کہہ لیں. تو اب اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پڑھائی کا بھی یہ جو ہے وہ ایشینس آگے ہیں، گوروں سے بھی آگے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز کیا ہیں دونوں پارٹیز کے اس کے معاملے میں. تو ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ بھئی جو امریکہ میں بے شک قوانین بن گئے ہیں کہ آپ کسی بھی ریس کے خلاف ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، اور اس کے باوجود کالوں سے زیادتی ہوتی ہے. اور اس کو زیادتی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور دیا جائے کہ کالوں سے ہو رہی ہے زیادتی. تو اس سے یہ ہے کہ جو لاشعوری طور پہ زیادتی کرنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم زیادتی نہ کریں، خاص طور پہ گوروں کو وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ قوانین ایسے بننے چاہیے جس میں کوٹا سسٹم ہو. تو کوٹا سسٹم سے مراد یہ ہوگی کہ جتنی آبادی ہے اس لحاظ سے کسی بھی ادارے میں اتنے پرسنٹ لوگ ضرور ہوں. مطلب اگر کالوں کی 13% آبادی ہے تو 13% لوگ ان کے مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ہونے چاہیے، پرائیویٹ اداروں میں بھی ہونے چاہیے. تو اس سے یہ ہے کہ ان کی نمائندگی ہو جائے گی، تو ان کو یہ جو ہے احساس کمتری وہ نہیں رہے گا. تو ان ان کا خیال ہے کہ یہ کم از کم اتنی آبادی جو ہے وہ ہونی لازمی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. تو اس سے یہ کہ ان کی ایک تو امپلائمنٹ میں زیادتی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو جابز وہ مشکل ہے ان کو لینی، تو جب کوٹا ہوگا تو وہ ان کے لیے مل جائیں گی. تو ریپبلکنز جو ہیں وہ اس چیز کے انتہائی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قوانین بن گئے. اب ہر ایک کے لیے وہ قوانین برابر ہیں، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو. اب ایشینز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی گورے تو نہیں ہیں، اور ان کو وہ کافی آگے جا رہے ہیں کالوں سے بھی، ہسپینک سے بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جہاں پہ ان قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، تو اس پہ سختی ضرور کرنی چاہیے. لیکن آپ زبردستی کسی بھی قوم کے بندوں کو کوٹا نہیں دے سکتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ کالا ہے یا گورا ہے. آپ کو تو بیسٹ ڈاکٹر چاہیے. تو اگر وہ یونیورسٹی میں یوں کر رہے ہیں کہ کیونکہ 10% کالوں کی سیٹیں چاہیے ہی چاہیے، تو ایک ایسا اسٹوڈنٹ کالا ہے جو وہ اس کو سیٹ مل گئی، لیکن ایک اچھا پڑھا لکھا گورا جو جس کے نمبر بھی اس سے زیادہ آ رہے تھے یا اس کا حق بنتا تھا، اس کو وہ جگہ نہیں ملی، اس کی جگہ کالے کو مل گئی کیونکہ وہ کالا ہے. تو اس سے بیسٹ ٹیلنٹ تو نہیں آگے آئے گا. تو وہ اس لیے اس چیز کے بہت خلاف ہیں. اور جو گورے ہیں وہ جو ڈیموکریٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ موقع دیں گے تو کالوں سے بھی بہت سے لائق لوگ آ جائیں گے، اور معیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی کسی بھی چیز کے. بلکہ
مختلف ڈائیورسٹی ہوگی اور مختلف قسم کی اقوام کے لوگ آئیں گے تو ہر ادارہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ دونوں کا بہت زیادہ ریس ریلیشن میں یہ ایک بڑا فرق ہے. ایک اور چیز ہے جس کو آئیڈینٹی پالیٹکس کہتے ہیں, میں اس کو بھی تھوڑا سا اس میں داخل کر لوں. آئیڈینٹی پالیٹکس جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسی لحاظ سے آئیڈینٹی پالیٹکس یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو کسی گروپ میں شامل کرتے ہیں. مطلب جیسے میں ہوں اور میرا کیونکہ تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے اور میں مسلمان بھی ہوں, تو وہ کہیں گے کہ میری آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں, تو اس لیے میری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کوئی پاکستانی یا مسلمان کرے گا اسمبلی میں یا کسی بھی جگہ پہ. اور وہ پھر ایک کولیکٹیو سوچ کہتے ہیں کہ اس قوم کی یہ کولیکٹیو سوچ ہے, جیسے کہ کالوں کی ایک کولیکٹیو سوچ ہے, گوروں کی ایک کولیکٹیو سوچ ہے, ایک مسلمانوں کی ایک کولیکٹیو سوچ ہے, کرسچنز کی اپنی کولیکٹیو سوچ ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ہر جگہ پہ. اور جو بائیڈن نے جو کمیلا ہیرس کو چنا ہے اپنا وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ, وہ باقاعدہ آئیڈینٹی پالیٹکس کے لحاظ سے چنا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا, اس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں نے نمائندگی لینی ہے عورتوں کی اور کالوں کی, تو میں ایک کالی عورت اپنا وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ چنوں گا. یہ اس نے اس کو چننے سے پہلے اعلان کر دیا تھا. یہ ایک مطلب وہ ان کی ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ اس آئیڈینٹی پالیٹکس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی گورا مرد اس سے زیادہ کمالا ہیرس سے زیادہ حق رکھتا ہوتا تو پھر اس کا تو حق مارا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ گورا ہے. تو ریپبلکن کہتے ہیں کہ ایک تو بات پہلی ان کا خیال یہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ ہے وہ ایک پوری قومیت کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. مطلب بے شک میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں, تو یہ نہیں ہوگا کہ جو ایک بندہ پاکستانی اور مسلمان ہے وہ مجھے ریپرزینٹ کر سکے گا. وہ اس کے اپنے خیالات ہیں, میرے اس سے خیالات بہت مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طرح کالوں میں, گوروں میں, کرسچنز میں. تو وہ آئیڈینٹی پالیٹکس کو مکمل طور پہ مسترد کر کے کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ چیز بھولیں گے نہیں, جو پرانا ہمارا پاسٹ ہے اس سے آگے نہیں ہم نکل سکیں گے. اور یہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی آئیڈینٹی اپنے ایتھنیسٹی یا اپنے گروپ یا اپنے مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس کے اپنے خیالات ہیں. تو پالیٹکس میں وہ یہ چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر مواقع ملنے چاہیے, بلکہ جو ہے ریزلٹس نہیں ہم نے دیکھنے, ریزلٹس تو جو آئیں گے جو ڈیزرو کرتا ہے وہ آگے نکل جائے گا. مواقع کا ہم نے دیکھنا کہ قوانین ایسے بنے کہ ہر ایک کو موقع برابر کا ملے. تو اس کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مواقع برابر ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ بعض لوگوں کے جو سرکمسٹینسز ہے, مطلب ایک جو قوم ہے وہ نسل در نسل غلام رہی ہے اور اس کے بعد سیگریگیشن میں رہی ہے, وہ اس کو آپ برابر مواقع دے بھی دیں کیونکہ ان کا پیسٹ اتنا مشکل تھا, وہ ان موقعوں پہ پورے نہیں اتر سکتے. آپ کو ان کو زیادہ پش دینی پڑے گی مختلف یہ قوانین بنا کے. تو پھر وہ ریپبلکن اس کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب قوانین سب کے لیے برابر ہیں, اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے نہ ماں باپ غلام تھے نہ ان کے باپ دادا غلام تھے, اب بہت نسلیں گزر چکی ہے. اگر ہم اس اپنے جو ماضی ہے اس کو نہیں بھولیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ بھی گائے بگائے اسی لیے آتا جاتا ہے, خبروں میں بھی آتا ہے کہ اس کو میڈیا بھی اچھالتا ہے. اور اب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعی بہت کالوں کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, میڈیا اس کو چلا رہا ہے. تو میں اپنی رائے اس میں نہیں دینا چاہوں گا, میں صرف آپ کو دونوں پارٹیز کا جو اپنا موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پلیز اپنے خیالات سے مجھے ضرور آگاہ کریں. السلام علیکم.